قل انفقوا طوعا منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ سورۃ التوبہ کا دوسرا حصہ شروع ہے۔ اس میں مومنین کو ترغیب الی القتال اور منافقین پر زجرات کا بیان ہے۔ قل انفقوا، یہ بھی زجر ہے اس کے دوسرے قول پر۔ آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انفقوا طوعا، تم خرچ کرو بلا الزام، طوعا پر لکھیں بلا الزام، او کرہن اس پر لکھیں بالالزام، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، انکم علت وجہ، یقیناً تم ہو قوم نافرمان، فاسقین کے نیچے لکھ لیں خارج از ایمان، تم خارج از ایمان ہو۔ اب یہ بلا الزام اور بالالزام کا کیا مطلب ہے؟ لفظی تو مانا تھا خوشی سے خرچ کرو یا مجبوراً خرچ کرو۔ سامنے جملہ لکھیں بلا الزام یعنی حکم نہ ہو، اور نمبر 2 بالالزام یعنی حکم ہو۔ ایک چھوٹا سا نوٹ بھی لکھیں، طوعا و کرہن سے مراد رضائے الہی یا عدم رضائے الہی مراد نہیں، کیونکہ منافقین عبادت کے لیے تو خرچ کرتے ہی نہیں تھے۔ بس یہ بات ہے، اب دوبارہ اس کو عرض کرتا ہوں، انفقوا طوعا، خرچ کرو تم خوشی سے۔ خوشی کا کیا مطلب ہے؟ بلا الزام یعنی حکم نہ ہو اور تم خرچ کرنا شروع کر دو، او کرہن یا مجبوراً، مجبوراً سے مراد ہے بلا الزام، حکم ہو خرچ کرو، آؤ چندہ دو۔ اگر تم حکم نہ ہو اور چندہ دو، حکم ہو چندہ دو، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں طوعا اور کرہن سے مراد اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا یا اللہ کی رضا میں خرچ نہ کرنا وہ مراد نہیں، کیونکہ منافقین عبادت کے لیے تو خرچ کرتے ہی نہیں تھے۔ حکم ہو گیا اور مجبوراً خرچ کرنا پڑا، یا حکم نہ ہوا ویسے چندہ لے کر آ گئے، تمہارا قبول نہیں۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم ہو قوم ایمان سے خارج ہونے والے۔ جب ایمان تمہارا نہیں ہے خرچ کرنے کا کیا فائدہ، حکم ہو یا نہ ہو۔ وما منعہم، یہ تفصیل علت ہے جو ساتھ علت بیان کی ہے، انکم کنتم قوما فاسقین، تم ایمان سے خارج ہو، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ وما منعہم، نہیں روکا ان منافقین کو، ان تقبل منہم نفقاتہم، یہ کہ قبول کیے جائیں ان کی جانب سے ان کے خرچے جو انہوں نے خرچ کیے ہیں، مگر اس بات نے روکا ہوا ہے انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ جو منع ہے، منع اس کا فاعل انہم کفروا ہے، یہ جملہ نہیں روکا ہوا ان منافقین کو، وہ جو کچھ خرچ کریں گے قبول نہیں ہوگا۔ کس بات نے روکا ہوا ہے؟ اس بات نے روکا ہوا ہے کہ یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، چونکہ کافر ہیں اس لیے ان کا خرچہ قبول نہیں، عقیدہ ان کا درست نہیں۔
یہ قبول نہ ہونے کی علت آ گئی انہم کفروا، اور نمبر 2 عمل ان کا صحیح نہیں ہے، ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں آتے وہ نماز کو، الا وہم کسالى، مگر وہ جی ہارے ہوئے ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں۔ وہم کسالى کے نیچے لکھ لیں کسل اعتقادی۔ ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے مگر وہم کارہون، طرح لے کے وہ ناپسند سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ کارہون کے نیچے لکھ لیں بوجہ عدم ایمان، چونکہ ایمان نہیں ہے خرچ کرنا بھی پڑ جائے تو بڑا ناپسند سمجھتے ہیں، یہ کیا چٹی ہم پر پڑ گئی۔ اب جو بات اس آیت میں قابل غور ہے وہ ہے وہم کسالى، نماز تو پڑھتے ہیں منافق لیکن بڑی بے دلی سے، جی ہارے ہوئے، سستی کے ساتھ، کسل سستی کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھنے ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ یوں کھجلی ہو رہی ہے، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی پیچھے سے قمیض ٹھیک ہو رہی ہے، کسل تو یہ بھی ہے، تو پھر ہم منافقین میں شامل ہو گئے۔ سامنے لکھ لیں نمبر 1 کسل اعتقادی، نمبر 2 کسل عملی۔ منافقین کی جو سستی تھی نماز میں وہ کسل اعتقادی تھا، چونکہ وہ نماز کو نماز مانتے ہی نہیں تھے، مجبوراً منہ دکھانے کے لیے آ جاتے تھے، کیونکہ اس دور کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کوئی نماز نہ پڑھتا تو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو منافقین کا سستی کرنا نماز میں یہ کسل اعتقادی تھا، اور ہم سے جو نالائق کہ ہم سے سستی ہوتی ہے یہ کسل اعتقادی نہیں ہے، عقیدہ تو ہمارا نماز کا ہے، ہمارا کسل عملی ہے۔ تو منافقین کا کسل وہم کسالى، یہ کسل اعتقادی ہو گیا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اس پر لکھیں دفع شبہ، یہ ایک شبہ کا جواب ہے۔ آگے جملہ پورا کریں کہ باوجود کفر کے کیسے انعامات مل گئے، جب یہ کافر ہیں ان کو اتنی نعمتیں کیسے مل گئی ہیں، باوجود کفر کے کیسے انعامات مل گئے، تو جواب دیا نہ حیرانگی میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم، یقیناً ارادہ کرتا ہے اللہ کریم تاکہ عذاب دے ان کو بے ہا، ان مالوں اور اولادوں کے ساتھ۔ اب ہاں ضمیر اموال کی طرف بھی جا رہی ہے اور اولاد کی طرف بھی جا رہی ہے، تاکہ عذاب دے اللہ ان کو بے ہا، ان مالوں اور اولادوں کے ساتھ دنیا کی زندگی میں۔ یہ مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت ان کے لیے دنیاوی عذاب ہے، ان کا عذاب بڑھ رہا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلیں ان کی روحیں اس حال میں وہم کافرون کہ وہ کافر ہوں، اسی مال و اولاد میں مست رہیں گے، منافقت چھوڑے گی نہیں، کفر پر موت آئے گی۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، دعوی ایمان اور قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی۔ یحلفون کے نیچے لکھ لیں جب آپ واپس ہوں گے، اب تو آپ تبوک پر ہیں نا میرے محبوب، جب آپ واپس مدینہ طیبہ جائیں گے یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی کہ یقیناً وہ لمنکم، البتہ تم میں سے ہیں، مسلمان ہیں ہم تو۔ وما ہم منکم، تردید نہیں وہ منافقین منکم تم میں سے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ولکنہم قوم یفرقون، لیکن وہ ایک ایسی قوم ہے جو ڈرتے ہیں، یفرقون ڈرتے ہیں۔ اب ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ سامنے جملہ لکھیں کہ اگر کفر ظاہر کیا تو دوسرے کفار کی طرح مارے جائیں گے۔ ڈر سے کیا مراد ہے؟ اگر کفر ظاہر کیا تو دوسرے کفار کی طرح مارے جائیں گے، اس لیے وہ اسلام ظاہر کرتے ہیں بے ایمان۔ لو یجدون ملجأ، ان کو تو کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ملتا نا،
اگر پاتے ہوتے کوئی جائے پناہ مل جان جائے پناہ او مغارات یا غارے پہاڑوں میں او مدخلن یا سر گھسانے کی جگہ۔ نمبر 1، اگر پاتے ہوتے مل جان کوئی جائے پناہ یا پاتے ہوتے مغارات پہاڑوں کی غاریں یا پاتے ہوتے مدخلن کوئی سر گھسانے کی جگہ لولوا الیہ تو پھر جاتے اس کی طرف، وہم یجمعون دراہ لے کے وہ رسیاں توڑاتے ہیں۔ یجمعون شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے، اور جیسے کوئی جانور رسی توڑا کر بھاگتا ہے، ان کو تو کوئی جگہ نہیں مل رہی ورنہ یہ رسیاں توڑاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ دوسری ان کی قسم آ گئی، ایک قسم کا بیان ہو گیا، مختلف قسمیں آ رہی ہیں۔ اور ان منافقین میں سے من وہ بھی ہیں یلمزوک جو تہمتیں لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی الصدقات صدقوں کی تقسیم میں، فی الصدقات کے نیچے ایک لفظ تقسیم، صدقوں کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے ہیں، آپ کی تقسیم انصاف والی نہیں ہے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، وجہ اعتراض، اگر دیے جائیں منہا ان صدقات میں سے، رضو تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُؤْتَهُمْ مِنْهَا، اگر نہ دیے جائیں ان صدقات میں سے، جیسے ان کی مرضی ہم اتنا ملے تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، فوراً وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے، ایک منافق کا نام تھا مؤتب، اس نے کہا یہ تقسیم انصاف والی نہیں ہے، آپ بے انصافی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر یقیناً وہ راضی ہو جاتے ما آتاہم اللہ ورسولہ، وہ غنیمت، ماں کے نیچے غنیمت، اور اگر یقیناً وہ راضی ہو جاتے ماں اس مال غنیمت پر جو دیا ان کو اللہ کریم نے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تو دیتا ہے ما فوق الاسباب، اور اللہ کا محبوب دیتا ہے ما تحت الاسباب، یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کافی ہم کو اللہ، جو بھی ہمیں مل گیا واہ ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، اگر وہ راضی ہو جاتے، ورنہ غور کرے معنی پر کیونکہ جزا مقدر ہے، اگر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے ان کو دیا تھا اور اس کے رسول نے، اور کہتے کافی ہم کو اللہ کریم، ان قریب دے گا اللہ ہم کو اپنے فضل سے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جزا محذوف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بات ان کے لیے بہت بہتر ہوتی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ جزا محذوف ہے، ان قریب دے گا اللہ کریم ہم کو اپنے فضل سے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، یقیناً ہم اللہ کریم کی طرف رغبت کرنے والے ہیں دل سے۔ اگر یہ بات کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بات بہت بہتر ہوتی ان کے لیے۔ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اب مصارف صدقات کا بیان شروع کر دیا، اس کے نیچے لفظ مصارف صدقات لکھ لیں، پھر میں حاشیے پر ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، لکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انصافی کا الزام غلط ہے، آپ کی تقسیم فیصلہ خداوندی سے ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے،
انما الصدقات للفقراء، یہ میں نے آپ کو ربط لکھوا دیا، انما الصدقات للفقراء، آپ پر بے انصافی کا الزام غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم فیصلہ خداوندی سے ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے، یہ انما الصدقات للفقراء، پکی بات ہے فرضی صدقے، صدقات پر فرضی لکھ لیں، فرضی صدقے للفقراء نمبر 1 محتاجوں کے لیے ہے، نمبر 2 والمساکین، فقراء فقر سے ہے، فقر کا معنی کمر ٹوٹی ہوئی، فقر کا معنی کمر ٹوٹی ہوئی، غربت نے جس بندے کی کمر توڑ دی ہو، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، مساکین یہ مسکنت سے ہے بمعنی عاجزی، مسکنت سے ہے بمعنی عاجزی، جس کے بعد کوئی چیز بھی نہ ہو، اور فقراء پر ایک لگتے وقت کون بیٹھے دیکھا جلدی میں کو ڈاس پھٹو پھٹ آن کے ڈاس بھائی، فقراء کا نیچے جملہ لکھے سامنے، جس کے پاس بقدر کفایت کچھ مال ہو، بقدر کفایت کچھ مال ہو، مساکین کا جملہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فرضی صدقے فقراء کے لیے ہیں، محتاجوں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور والعاملین عمل کرنے والے ان صدقات پر، عمل کرنے والے جو وصول کرنے والے ہیں، آگے اکٹھا کرنے والے ہیں، والعاملین، اور عمل کرنے والے، عمل کرنے سے مراد جمع کرنے والے، عمل کرنے والے ان صدقات پر، ایک چھوٹا سا جملہ علامہ آلوسی کا لکھ لیں عاملین پر، سید عامل نہیں بن سکتا، سید عامل نہیں بن سکتا، کیونکہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے اس کو بھی اسی میں سے تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن سید وہ عامل نہیں بن سکتا، وہ فرضی صدقہ نہیں لے سکتا، اس کو اس میں سے تنخواہ دو اور وہ جمع کرے۔ والمؤلفۃ قلوبہم نمبر 4، اور وہ پرچائے ہوئے ہیں دل ان کے، دل ان کے پرچائے ہوئے ہیں، تالیف قلب کے لیے اگر 9 مسلم بندے کو زکوٰۃ دی جائے تو جائز ہے، والمؤلفۃ قلوبہم کے نیچے لکھ لیں 9 مسلم ضرورت مند، 9 مسلم سے مراد نیا مسلمان ضرورت مند ہے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں والمؤلفۃ قلوبہم کے سامنے ایک جملہ، اب ان کا حصہ ساقط ہو گیا، اب ان کا حصہ ساقط ہو گیا، بشرطے کہ اغنیاء ہوں، اگر وہ مالدار ہیں 9 مسلم کو کوئی چیز بھی زکوٰۃ میں سے نہیں دی جائے گی، ہاں اگر وہ فقراء ہیں، سامنے لکھیں اگر 9 مسلم فقراء ہیں تو ان کو صدقات دینا جائز ہے، زکوٰۃ اس پر لگتی ہے۔ وفی الرقاب نمبر 5، اور گردنوں کے چھڑانے میں، کوئی غلام ہے وہ کہتے میری امداد کرو، میں مالک کو پیسے دوں تاکہ آزادی مل جائے، جائز ہے، اس کو بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دو۔ والغارمین، اور مقروض لوگ چھے ہو گئے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، نیچے لکھے حجاج، مجاہدین، طلبہ، وابن السبیل، اور مسافر۔ وابن السبیل کے اوپر لکھے 2 لفظ ہیں، سفر میں
خرچہ ختم ہو جائے. مسافر اپنے شہر میں تو مالدار ہے، سفر کے دوران خرچہ ختم ہو گیا، جیب کٹ گئی، کچھ نہیں رہا، اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دینا جائز ہے. فریضۃ من اللہ، یہ 8 بندے بیان کرنے کے بعد فریضۃ من اللہ یہ مقرر ہے اللہ کریم کی طرف سے. اور اللہ کریم کامل علم والا ہے، مناسب نہ مناسب کو جانتا ہے، حکیم حکمت والا ہے مناسب حکم دینے میں. یعظون النبی، جو تکلیف دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَيَقُولُونَ شَكْوَى، ایک تو ان کا مرض تھا بد کوئی، نبی پاک کو تکلیف دیتے تھے بری بری باتیں کر کے. اور دوسرا مرض یقولون هو عذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے وقوف ہونے کا عقیدہ رکھنا. کہتے تھے معاذ اللہ، اللہ کا پیغمبر عقل مند نہیں. اب میں یہ الفاظ بے وقوف والے کیسے کہوں، مقام نبوت ہے. کہتے تھے ہوا عذر، وہ پیغمبر کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کان جو ہے یہ کان، جیسے کان ہر کسی کی سنتا ہے نا، پیغمبر ہر کسی کی سنتا ہے بھائی. قل اذن خیر لکم، جواب شکوہ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کان خیر کے ہیں تمہارے لیے، یہ کان خیر کے ہیں تمہارے لیے. پیغمبر تو صرف سچی باتیں مانتا ہے. یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہے اللہ کریم کے ساتھ. نمبر 2 وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تصدیق کرتا ہے پیغمبر ایمانداروں کی. ایمان کا صلہ نام آ جائے تو معنی تصدیق والا ہوتا ہے. اب یہ معنی کریں گے پیغمبر ایمان لاتا ہے مومنوں پر؟ نہ، تصدیق کرتا ہے پیغمبر ایمان والوں کی. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے. آمنو کا جملہ ایمان ظاہر کیا ہے، آمنو ایمان ظاہر کیا ہے. اور رحمت للذین آمنوا منکم، پیغمبر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں ایمان ظاہر کیا ہے تم میں سے. چونکہ تم بھی ایمان ظاہر کرتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو اوپر اوپر سے، اس لیے پیغمبر تم پر بھی مہربان ہے، تمہاری باتیں بھی سنتا ہے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے اللہ کے رسول کو، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. مولانا جملہ لکھیں پرانی اردو میں، اس آیت کو حل کرتے ہیں. آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئی؟ یہ کان بھلائی کے ہیں تمہارے لیے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کی تصدیق کرتا ہے، جو ایمان ظاہر کرتے ہیں ان کے لیے پیغمبر رحمت ہے. کیا مطلب ہے آیت کا؟ پرانی اردو ہے، شاہ صاحب نے اپنے حاشیے میں اس مقام کو حل کیا. لکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقار سے جھوٹے کا جھوٹ پہچانتے تو بھی نہ پکڑتے. وہ بے وقوف جانتے کہ انہوں نے سمجھا نہیں. سو اللہ نے فرمایا کہ یہ خو کہتے ہیں عادت کو، بریکٹ میں عادت لکھیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ خو کا کیا معنی ہے؟ فارسی ہے، بریکٹ میں عادت لکھ لیں. یہ خو عادت نبی کی تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں تو اول تم پکڑے جاؤ. اب شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب کا میں حاشیہ پڑھتا ہوں.
آپ حاشیے کو غور سے دیکھیں، پھر میں اپنا حاشیہ الگ لکھواتا ہوں آپ کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقار سے جھوٹے کا جھوٹ پہچانتے، پتہ چل جاتا بھئی یہ تو بے ایمان جھوٹ بول رہا ہے، تو بھی نہ پکڑتے۔ خیر ہے بھائی، وہ بے وقوف جانتے کہ انہوں نے سمجھا نہیں، ہم نے معاذ اللہ داؤ لگا لیا ہے۔ سو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عادت ہے نا نبی کی، یہ خو نبی کی تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں تو اول تم پکڑے جاؤ۔ اب ایک اور جملہ میرا بھی لکھ لیں، اوزن خیر لکم کا مقصد منافقین کہ ہماری کوئی سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل گئی تو ہم باتیں بنا کر آپ کو راضی کر لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ پھر میں جملہ عرض کرتا ہوں، مقصد منافقین کی ہماری کوئی سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل گئی تو ہم باتیں بنا کر آپ کو راضی کر لیں گے، کیونکہ آپ ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ کہتے تھے ہو باغوسن، پیغمبر کون ہے؟ کیا مطلب ہم جو بات کہتے ہیں پیغمبر مان لیتا ہے، حالانکہ یہ بات تو نہیں تھی، آپ تو شفقت کی وجہ سے چپ کر جاتے تھے۔ یؤمن للمؤمنین، پیغمبر تصدیق کرتا ایمان والوں کی، یعنی سچے مومنین کی بات کا یقین کر لیتا ہے پیغمبر کو پتہ تھا مومن تو جھوٹ بولتے نہیں، لیکن منافقین کی بات بھی سنتے تھے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر منافقوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا پیکر بنایا تھا۔ آپ منافقین کی بات سنتے بھی تھے، سمجھ بھی جاتے تھے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ تردید نہیں کرتے تھے، شفقت کی وجہ سے خاموش رہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے پیغمبر کو بے وقوف بنا لیا ہے، معاذ اللہ۔ یحلفون باللہ لکم، شکوہ، یہ تیسرا مرض آ گیا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ قسمیں کھاتے اللہ کریم کے نام کی، لکم تمہارے آگے، تمہارے واسطے یعنی تمہارے آگے، لیرزوکم تاکہ تمہیں راضی کریں، مومنوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ جی اللہ کی قسم ہمارے دل میں نیت اچھی تھی، یہ ہماری نیت بری نہیں تھی، مومنوں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، اس لیے جھوٹی قسمیں اللہ کے نام کی کھاتے ہیں۔ اب اور واللہ ورسولہ احق، اصل تو اللہ رسول کو راضی کرنا چاہیے، بھئی مومنوں کو خوش کرتے ہو، ہماری جان اور مال بچے رہیں، اولاد بچی رہے، اور اللہ کریم اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم احق لائق ہے ان یرضوہ کہ راضی کرے منافقین اس کو۔ عجیب بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، اللہ اور اس کا رسول لائق ہے کہ راضی کرے منافق ان دونوں کو۔ مفرد کی ضمیر لائی ہے، ضمیر تو تثنیہ کی ہونی چاہیے تھی، پیچھے اللہ ایک اور رسول ایک ہے، ضمیر مفرد لائی، یہ کیوں؟ ان کانوا مومنین، اگر ہیں وہ ایماندار، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے۔ سامنے جملہ لکھیں، ضمیر مفرد لائے، ہو ضمیر، یرزو ہو مفرد ضمیر، ضمیر مفرد لائے، اشارہ کہ اللہ اور رسول کی رضا ایک ہے، کہ اللہ و رسول کی رضا ایک ہے، ایک ناراض تو دوسرا ناراض، بس
الم یعلموا تخفیف اخروی، کیا ان کو معلوم نہیں ہوا انہو یقیناً شان یہ ہے من یحادد اللہ ورسولہ، یقیناً شان یہ ہے جو بندہ مخالفت کرتے اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ثمرہ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، پر یقیناً اس بندے کے لئے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنے والوں گا اس آگ میں، یہی تو ہے الخزي، رسوائی بہت بڑی، یحذر المنافقون، سبحان اللہ، زجر پر استہزاء، زجر پر استہزاء، ڈرتے منافق طبی طور پر ان تنزل علیہم سورہ، کہ اتاری جائے ان کے اوپر کوئی نئی سورج، تو نبئہم، جو خبر دے دے ان مسلمانوں کو، تو نبئہم، ہم کے نیچے مسلمان، منافق ڈرتے ہیں کوئی نئی صورت نہ اتر آئے جو مسلمانوں کو خبر دے دے بما فی قلوبہم، اس منافقت کے متعلق جو منافقین کے دلوں میں ہے، منافقین کے نفاق کی خبر کوئی صورت آ کر مسلمانوں کو نہ دے دے۔ قل استہزئوا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مذاق کر لو، یہ امر تحدیدی ہے۔ امر تحدیدی وہ ہوتا ہے، میں نے جملہ لکھوایا تھا، حکم دینے والا اس معاملے پر راضی نہیں ہوتا، مذاق کر لو، یقیناً اللہ کریم مخرج ظاہر کرنے والا ہے، مخرج مظہر، اللہ نکالنے والا ہے، یعنی ظاہر کرنے والا ہے، مع اس منافقت کو تحذرون، تم ڈر رہے ہو جس کے ظاہر کرنے سے، جس منافقت کے ظاہر کرنے سے تم ڈر رہے ہو، اللہ کریم ظاہر کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ شکوا گیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کیوں تم مذاق کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، پکی بات ہے ہم بات چیت کر رہے تھے، نخوض، ہم بات چیت کر رہے تھے، ونلعب، اور دل لگی کر رہے تھے۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق کر رہے تھے؟ نہ مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ ملا ہے، اللہ کی آیتیں ملی ہیں، اللہ کا رسول ملا ہے۔ سامنے جملہ لکھیں جی، بعض منافقین آپ کے آگے جا رہے تھے، بعض منافقین تبوک کے سفر میں کچھ ساتھ تھے نا، بعض منافقین آپ کے آگے جا رہے تھے اور آپ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہ شام اور روم کے قلعے فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، بس یہ جملہ تھا۔ بعض منافقین آپ کے آگے جا رہے تھے اور آپ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہ شام اور روم کے محلات فتح کرنے کے، قلعے فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، بھائی شام فتح کروں گا، روم فتح کروں گا، یہ محلات اور قلعے فتح کروں گا۔ اللہ نے بتا دیا میرے پیغمبر یہ بکواس کر رہے ہیں، ان کو بلایا، ہاں بھائی یہ کیوں تم باتیں کر، انہوں نے کہا جی ہم کہہ دے رہا، ہم نے کہا ٹائم پاس ہو جائے، بڑے بےمان تھے بھائی، گپ شپ کر رہے تھے ذرا وقت پاس کرنے کے لیے بھائی، تاکہ سفر اچھا کٹ جائے۔ فرمایا لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم نے کفر ظاہر کیا ہے۔ کفرتم کا کیا معنی؟ کفر ظاہر کیا ہے، بعد ایمانکم، یہ معنی نہیں کرنا مولانا ایمان کے بعد، ایمان تو ان میں تھا ہی نہیں نا، تم نے کفر ظاہر کیا ہے، بعد ایمانکم، اپنا ایمان ظاہر کرنے کے بعد۔ پہلے تو تم
ایمان ظاہر کیا کرتے تھے زبان سے، اب ایسی باتیں کر کے تم نے کفر ظاہر کر دیا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کریں ایک جماعت سے تم میں سے، ایک جماعت سے ہم درگزر بھی کر دیں، نعذب طائفۃ، ضرور عذاب دیں گے ہم دوسری جماعت کو۔ کیوں؟ بسبب بانہم، اس وجہ سے کہ وہ ہیں کانوا مجرمین، مجرم اللہ کے اصلی علم میں۔ سامنے ایک چھوٹا سا نام لکھ لیں، مخشج ابن حمیر، یہ نام ہے مخشج ابن حمیر۔ ایک منافق تھا لیکن اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ فرمایا اگر ہم درگزر کریں، معافی دے دیں، ان طائفۃ منکم، ایک جماعت کو تم میں سے، یہ بھی انہی میں سے تھا۔ میں نے بن نہیں کہا، میں نے ابن کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ آپ نے بن پکایا ہوا ہے، بن 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 کیا ہوتا ہے؟ یہ میں ویسے نام لے رہا ہوں، عبداللہ بن عبد الرحمن، بن کیا ہوتا ہے بھائی؟ لفظ بن ہے، لفظ تو ابن ہے، نہیں سمجھا؟ اب مہربانی کرنا، زندگی بھر بن 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 نہیں کہنا۔ بن کیا ہوتا ہے؟ ابن لفظ ہے۔ اور جب بندہ مسلسل کلام پڑھتا ہے تو حمزہ وصلیہ گر جاتا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اب اگر الگ کر کے پڑھتے یہاں وقف کر دے تو ابن پڑھتے، وقالت النصارى المسیح ابن مریم پڑھتے۔ بن کیا ہوتا ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اچھا یہ وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا المسیح، اب مسیح پر ہم نے وقف کیا تو پھر کیا پڑھیں گے؟ بنو مریم، بنو پڑھیں گے۔ بن کیا لفظ ہے؟ کیا کریں؟ سب آپ نے بن پکایا ہوا ہے، بن 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 کیا ہوتا ہے؟ بن کو لفظ ہے، لفظ ابن ہے، وہ تو مسلسل کلام میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب حمزہ وصلی گر گیا، اگر پیچھے نام نہ ہوتا حمزہ وصلی نہ گرتا تو ابن پڑھتے۔ کیا کریں؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھ آئی ہے۔ المنافقون والمنافقات، نصب العین منافقین، ماٹو منافقین کا، شرارتیں پھیلانا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض ان کے بعض میں سے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض ان کے بعض میں سے، اوپر لفظ لکھے سب کی ایک چال ہے، سب کی ایک چال ہے۔ یامرون، خباثت نمبر 1، حکم کرتے ہیں گناہ کے کام کا اور روکتے ہیں نیکی کے کام سے، توحید اور ایمان سے روکتے ہیں، کفر اور شرک کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، یعنی بخل کرتے ہیں۔ نمبر 3، نسوا اللہ، بھلا دیا انہوں نے اللہ کریم کو، احکام پر عمل نہیں کیا، اللہ کو بھلا دیا۔ فَنَسِيَهُمْ، بس اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ اللہ ان کو بھول گیا، یعنی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے بھی ان کو پھر نیکیوں کی توفیق نہیں دی۔ یقیناً منافقین ہم الفاسقون، وہی تو ہیں شرارتی۔ بڑا شاہ صاحب کا قیمتی جملہ ہے اس مقام پر، ہم الفاسقون پر 3-4 لفظ ہیں، حاشیے پر سامنے لکھ لیں، یعنی بے اعتقاد کی صلاحیت کیا معتبر ہے، یعنی بے اعتقاد کی صلاحیت کیا معتبر ہے، اس کو
فاسق ہی گنیے. آج شاہ صاحب اس جملے پر تو غور تو کریں. صلاحیت سے مراد ہے نیکی. آپ ذرا جملے کو دیکھیں میری طرف نا. بے اعتقاد کی نیکی صلاحیت کیا معتبر ہے؟ جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے اس کی نیکی کا کیا اعتبار ہے؟ اس کو فاسق کی گنی ہے، اس کو فاسق شمار کرو. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، تخویف اخروی آ گئی منافقین اور کافروں کے لیے. وعدہ کی اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جو اعلان کفر کرنے والے تھے، جہنم کی آگ کا ہمیشہ رہنے والوں کی اس آگ میں. وہ آگ ہے یا وہ آگ کافی ہے ان کو. وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، دوسرا سمرہ اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم ہمیشہ رہنے والا. کالذین من قبلکم، عبارت تھی انتم ایھا الکفار، انتم ایھا الکفار، تم کافروں. کالذین، ان لوگوں کی طرح ہو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. جس طرح پہلوں کو سزا ملی تھی کفر کی، تمہیں بھی ایسے سزا ملے گی. تم کافروں ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے. کانوا اشد منکم، وہ تھے بہت مضبوط تم سے. قوت نظر ہوئے قوت کے سبب غرور نمبر 1 قوت. واکثر اموالاً، سبب غرور نمبر 2، اور بہت زیادہ تھے وہ پہلے ضرور مالوں کے. نمبر 3 ضرور اولادوں کے. ان کی طاقت بھی زیادہ، مال بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ. فاستمتعوا، پر خوب نفع اٹھایا انہوں نے. بخلاقہم، اپنے دنیاوی حصے کے ساتھ، دنیاوی حصے کے ساتھ خلاق، دنیاوی حصہ بڑا انہوں نے نفع اٹھایا. فاستمتعتم، پس تم نے بھی خوب نفع اٹھا لیے ہیں. بخلاقکم، اپنے دنیاوی حصے سے. کما استمتع الذین من قبلہم بخلاقہم، جیسا کہ خوب نفع اٹھائے تھے ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے. بخلاقہم، اپنے دنیاوی حصے کے ساتھ. وخذتم، اور گھسے ہو تم بری باتوں میں. خذتم، گھسے ہو تم بری باتوں میں. کالذی خاضوا، ان لوگوں کی طرح جو بری باتوں میں گھسے تھے. جیسے گندے بکواس وہ کرتے تھے تم بھی گندے بکواس کر چکے ہو. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. ثمرہ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ضائع. دوسرا ثمرہ، یہی لوگ ہیں الخاسرون، نقصان اٹھانے والے. عجیب بات ہے. خذتم ہونا تو چاہیے تھا کالذین خاضوا. ناویوں نے غور ہی نہیں کیا. میں کیا آپ کو اشکال سناؤں؟ خذتم کالذین خاضوا، الذی ذکر کیا، سامنے لکھے الذی جنس ہے. الذی جنس کے درجے میں ہے. جنس نا جنس کے درجے میں ہے. واحد کثیر سب کے لیے آتا ہے. الذی جنس کے درجے میں ہے. واحد کثیر سب کے لیے آتا ہے. الم یاتہم، تخویف دنیاوی، اب خطاب سے غیب کی طرف التفات کر دیا. الم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس یہ جو کفار ہیں. ہم الم یاتہم، ہم کے نیچے لکھے کفار و منافقین. ان کافروں کے پاس، منافقوں کے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم اور مدین والے. والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں، لوط علیہ السلام کی قوم والی. اتتہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف دلیلوں کے ساتھ. انہوں نے نہ مانا، تباہ و برباد ہو گئے. فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھا اللہ کریم کے ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے.
جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ والمومنون والمومنات نصب العین مومنین، پہلے نصب العین منافقین تھا، اب نصب العین مومنین، ماٹو مومنین کا۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دینی دوست ہیں بعض کے۔ اولیاء کا معنی کیا ہاں، مومنوں کی دوستی دنیا مطلب کی ہو یار، نا دنیا بھی نہیں ہوتی، دینی دوست ایک دوسرے کو نیکیوں کی ترغیب دیتے، ایماندار مرد اور ایماندار بیویاں، یامرون بالمعروف، وصف نمبر 1 حکم کرتے نیکیوں کا، نمبر 2 روکتے گناہوں سے، نمبر 3 قائم کرتے نماز، نمبر 4 دیتے زکوٰۃ، نمبر 5 یطیعون اللہ، اور کہاں مانتے اللہ کو اس کے رسول کا، اولئک سمرا یہی لوگ ہیں سیرحمہم اللہ، ضرور رحم کرے گا ان پہ اللہ، سین تاکید کے لیے، یقیناً اللہ کریم زبردست ہے، پورا بدلہ دے سکتا ہے، حکیم حکمت والا ہے مناسب سزا دینے میں۔ وعد اللہ بیان رحمت، وعد اللہ پر لکھے بیان رحمت، یہ جو ساتھ کھڑا ہے سیرحمہم اللہ، ان پہ رحمت کرے گا بیان رحمت۔ وعدہ کی اللہ نے ایماندار مردوں سے اور ایماندار بیویوں سے، باغات کا جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے میرے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور رہائش گاہیں بڑی عمدہ، فی جنات ہمیشگی والے باغات میں۔ وہ تو جسمانی جنت کا ذکر تھا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ روحانی جنت ہے، ساری نعمتوں کے علاوہ سب سے جو بڑی چیز ہے، رضوان من اللہ اکبر، رضامندی اللہ کی طرف سے بہت بڑی چیز ہے، اور یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، ترغیب الجہاد، عنوان ترغیب الجہاد، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کرو کافروں کے ساتھ، اس پر لفظ لکھیں بالسنان، سنان کہتے ہیں ہتھیاروں کو، بالسنان، ہتھیاروں کے ساتھ جہاد کرو کافروں کے ساتھ۔ اور نمبر 2 والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، اس پر لکھیں باللسان، منافقوں سے جہاد زبان سے کرنا ہے، اور کافروں سے جہاد ہتھیار کے ساتھ کرنا ہے۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سختی کرو ان کے اوپر، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کی سزا جہنم، ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں جی، جاہد الکفار والمنافقین۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، اطراف مدینہ کے منافقین سے جہاد بالسیف، سیف کہتے ہیں تلوار کو، جہاد بالسیف۔ نمبر 2، مدینہ والوں سے دلائل کے ساتھ، حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی سے، جو مدینے سے باہر منافق رہتے ہیں بے ایمان، ان سے جہاد کرو لیکن ہتھیاروں کے ساتھ۔ جو اندر رہتے ہیں نا، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے دلائل کے ساتھ۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کا کیا مطلب؟ سختی کرو ان پر۔ سامنے جملہ لکھے نمبر 1، گفتگو میں رعایت نہیں کرنی، جلدی کریں، گفتگو میں رعایت نہیں کرنی۔ نمبر 2، قابل سزا جرم کریں، قابل سزا جرم کریں تو معافی نہیں دینی،
یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں اٹھاتے ہیں، اس کے نیچے لفظ علت جہاد، کیوں ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے؟ یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے اللہ کریم کے نام کی، ما قالوا، انہوں نے بات نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور البتہ تحقیق کہا ہے انہوں نے کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر ظاہر کیا، کیا معنی کیا؟ کفر کیا نہیں، کفر تو پہلے وہ کر رہے تھے، بے ایمان تھے، کفر ظاہر کیا بعد اسلامہم، اسلام ظاہر کرنے کے بعد۔ مولانا یہ معنی آپ کو ترجمے والے قرآن میں نہیں ملیں گے، یہ مغالطہ ہے کہ ہم ترجمے والا قرآن کھولیں گے ہمیں یہ معنی مل جائے گا، یہ تو صدری چیزیں ہمارے اساتذہ کی۔ کفر ظاہر کیا انہوں نے اسلام ظاہر کرنے کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ارادہ کیا انہوں نے اس کام کا لم ینالوا کہ نہیں پہنچ سکے۔ اب یحلفون باللہ ما قالوا، ایک منافق کا نام تھا جلاس بروزن غراب، لکھیں جلاس ابن سوید، سین واو یا دال سوید، جلاس ابن سوید، جلاس بروزن غراب۔ بس میری طرف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ جو منافق ہے نا یہ رجس ہے، گند ہے، پلیت ہے۔ جلاس ابن سوید تک یہ بات پہنچی کہ اچھا ہم گندگی ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتا ہے نا پھر ہم گدوں سے زیادہ بدتر ہیں، اور اگر جھوٹ بولتا ہے ہم بڑے اعلیٰ ہیں۔ عامر ابن قیس ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کی بیوی کے پہلے خامد سے تھے۔ انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتا دی۔ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہم پلید ہیں، ہم پلید ہیں، اگر وہ سچ کہتے ہیں پھر ہم گدوں سے زیادہ بدتر ہیں، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے جلاس کو بلایا، ماں کا میں نے تو بات نہیں کی۔ اللہ نے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جو پیغمبر کو جھوٹا کہے گا معاذ اللہ، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ارادہ کیا انہوں نے اس کام کا لم ینالوا کہ پہنچ نہیں سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے لکھیں 12 منافقین جنہوں نے تبوک کے سفر میں آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور قتل کرنا چاہا، آپ نے چابک مارا تو بھاگ گئے۔ آپ نے پہچان لیا، پوچھا تو قسمیں اٹھا لی۔ تبوک کے سفر میں 12 منافق تھے، انہوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے جو چابک مارا نا، تھے تو بزدل، کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے بعد میں بلایا، کیوں لگام پکڑی تھی؟ حضرت ہم تو زیارت کرنا چاہتے تھے۔ بے ایمان آدمی زیارت کر نہیں رہے دور سے، تو قسمیں اٹھا، یہ اسی کا ذکر ہے۔ ہم بما لم ینالوا، ارادہ کیا انہوں نے اس کام کب کہ وہ پہنچ نہیں سکے۔ وما نقموا الا، نہیں انتقام لیا، بدلہ لیا ان منافقوں نے، الا مگر یہ کہ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، مگر یہ کہ مالدار کر دیا ان کو اللہ نے، اس کے رسول نے، اللہ نے مالدار کیا، ما فوق الاسباب، رسول نے مال دیا ما تحت الاسباب،
من فضل ہی رزق خداوندی میں سے، من فضل کمانا رزق خداوندی میں سے، اللہ نے ان کو مال دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال دیا، اس مال کی وجہ سے نہ کمو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اب بھی توبہ کر لیں ہوگا بہت بہتر ان کے لیے۔ حضرت جلاس نے توبہ کر لی، وہ ابھی جس کا میں نے نام لیا ہے جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑ لیں گے توبہ سے، عذاب دے گا اللہ کریم ان کو عذاب دردناک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوگا ان کے لیے فی الارض، دنیا میں، ارض سے مراد دنیا میں من ولی، کوئی حمایتی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ میں نے فرق کر کیا تھا ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، زجر یہ آ گیا منافقین کے بخل کا بیان، بدعہدی کا بیان، وعدہ کیا لیکن توڑا، بخل کیا، اور ان میں سے وہ بھی ہے عہد اللہ جس نے معاہدہ کیا تھا اللہ کریم سے، لئن آتانا من فضلہ، البتہ اگر دے دیا ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے، اللہ نے مال دے دیا، لنصدقن، ضرور بھی ضرور ہم صدقہ کریں گے، ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم من الصالحین، نیک اعمال کرنے والوں میں سے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب کہ دیا اللہ کریم نے ان کو مال اپنے فضل سے، بخلوا بہ، بخل کرنے لگ گئے اس کے ساتھ، وتولوا، اور منہ موڑ لیا اطاعت سے، وہم معرضون، وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے، پہلے سے منہ موڑنے کی عادی ہیں۔ فعاقبہم نفاقا، پس رکھ دی اللہ کریم نے منافقت کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اللہ نے رکھ دی منافقت ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن کو وہ ملیں گے، یعنی قیامت تک، اللہ نے قیامت تک ان کے دلوں میں منافقت رکھ دی۔ ٹھیک بڑا سامنے لکھیں، منافقت کا ثمرہ جھوٹ اور وعدہ خلافی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان ہے، آپ مجھے سمجھائیں۔ میری طرف نہ دیکھیں، میری طرف نہ دیکھیں، لفظوں کو دیکھیں جو میں نے لکھوائے ہیں۔ منافقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ سارے نہیں بولتے مولانا، منافقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور وعدہ کیا کیا تھا؟ ہم کیا کریں گے؟ صدقہ ایک امال، اور منافقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ جھوٹ بولا۔ اور اب آگے لکھیں، اور ان دو کا نتیجہ دائمی نفاق، یعنی توبہ سے محرومی۔ اب وعدہ خلافی اور جھوٹ کا نتیجہ یہ نکلا، دائمی نفاق، ہمیشہ کے لیے منافقت اللہ نے دل میں رکھ دی، توبہ سے محروم ہو گئے۔ بما اخلف اللہ ما وعدہ، اس وجہ سے، علت نمبر 1، اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، خلاف ورزی کی اللہ کریم سے، ما وعدہ ہو، اس چیز کی جو انہوں نے اس کا وعدہ کیا تھا، وبما كانوا يكذبون، نمبر 2 ملت، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، شروع ہی سے ان کی نیت ہی نہیں تھی وعدہ پورا کرنے کی۔ الم یعلموا، کیا نہیں معلوم ان کو، انہوں نے نہیں جانا یقیناً اللہ کریم یعلم سرہم، جانتے ان کے دلی راز، ونجواہم، ان کی سرگوشیاں، وان اللہ علام الغیوب، یقین اللہ خوب جاننے والے تمام غیبوں کو، صرف سر کو نہیں جانتا، صرف نجوا کو نہیں جانتا، اللہ کریم تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ سامنے لکھیں جی، سرہم، دل میں چھپا ہوا نفاق، جلدی کریں، دل میں چھپا ہوا نفاق،
نجواہم آپس میں بیٹھ کر اسلام پر تانا زنی، آپس میں بیٹھ کر اسلام پر تانا زنی جو کرتے اللہ جانتا ہے، دل میں جو صدہم منافقت چھپاتے ہیں اللہ کریم جانتا ہے۔ پیچھے آ جائیں گی یہی آیت، منہم من عاہد اللہ، عام طور پر مشہور ہے یہ ثعلبہ ابن حاتب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، وہ تو بدری صحابی تھے، وہ کیسے منافق تھے معاذ اللہ، ورنہ جملے پر غور تو کریں، نیند کو تو بھگاؤ۔ عام باعثین کہتے ہیں، عام کتابوں میں لکھا یہ ثعلبہ مراد ہے، وہ تو بدری صحابی تھا، بدری صحابی اور منافق، بدر میں تو کوئی منافق نہیں کیا تھا، سامنے لکھیں ابن جمیل منافق، یہ کس کے بارے میں ہے؟ ابن جمیل منافق، حضرت ثعلبہ تو بدری صحابی تھا۔ اگلا جملہ کہتا ہوں، اگر مراد ثعلبہ ہے تو وہ ثعلبہ بدری نہیں، یہ کوئی اور ہوگا۔ الذین یلمزون المتطوعین، زجر وہ منافق، یلمزون جو تہمتیں لگاتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، المتطوعین خوشی سے دینے والوں کو ایمانداروں میں سے، فی الصدقات صدقہ خیرات کے معاملے میں، صدقات کے معاملے میں تانا زنی کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ دینے والے ایمانداروں کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 درہم دیے، حضرت صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال دیا، حضرت عاصم نے 200 وسق کھجورے، انہوں نے ریاکار ہے بھائی، دکھلاوا کر رہے ہیں، فرمایا تانا زنی کرتے ہیں خوشی سے دینے والوں کو۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، غریب تھے، انہوں نے آدھی سا کھجورے دی، حضرت یہ میرا چندہ ہے، مزدوری کی، ایک یہودی کا کنواں تھا، اس کنویں سے پانی نکالے ڈول، تھوڑی سی کھجورے ملی دے دی، یہ دیکھو چھوٹی سی چیز لے کر آ گیا، زیادہ دو پھر بھی اعتراف، تھوڑی دو پھر بھی اعتراف۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان کو بھی تانا دیتے ہیں جو نہیں پاتے الا جہدہم، مگر اپنی محنت، مگر اپنی محنت۔ کیا مطلب؟ محنت مزدوری کی، جو بھی ملا جا کر چندے میں جمع کرا دیا، ان پر بھی مذاق، فیسخرون منہم، پس مذاق کرتے منافقون سے، اس کی کیا ضرورت ہے، کھجورے تھوڑی سی لے کر آ گئے ہو۔ فرمایا ساخر اللہ منہم، مذاق کرے گا اللہ کریم ان سے، یعنی مذاق کی سزا دے گا۔ نیچے لکھ رہے مراد سزا دینا، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن، بڑا قیمتی جملہ ہے حضرت کا، سامنے لکھیں استغفر لہم کے، یعنی جب ان کو، جلدی جلدی قلم چلائیں، یعنی جب ان کو اپنی اصلاح کا ارادہ ہی نہیں، جب ان کو اپنی اصلاح کا ارادہ ہی نہیں، تو دعائے نبوی کیا کرے، تو دعائے نبوی کیا کرے، جب ان کو اپنی اصلاح کا خود ارادہ ہی نہیں ہے، پیغمبر کی دعا کیا کرے گی؟ استغفر لہم، عام بخشش مانگے ان کے لیے میرے محبوب، او لا تستغفر لہم، یا بخشش نہ مانگے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ بخشش مانگے ان کے لیے 70 بار، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ کریم ان کو۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، علت عدم مغفرت، اللہ کیوں نہیں بخشے گا؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا نہ فرمان قوم کو۔ ایسے میں آگے چلا جاؤں، آج تک تو میں نے سبق میں خیانت نہیں کی۔ استغفر لکھے مولانا، امر بمعنی خبر، لیس ھذا امرا، عربی لکھیں جی، لیس ھذا امرا بالاستغفار، آسان عربی ہے،
لیس ھذا امرا بالاستغفار بل بیان التسویہ برابری، بل بیان التسویہ برابری بیان کرنا مقصد ہے۔ اللہ حکم نہیں دے رہا اس طرح بخشش مانگو میرے پیغمبر، مانگو ان کے لیے، اللہ حکم دے رہا ہے بخشش مانگنے کا؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیا مولانا۔ اللہ حکم استغفر تو امر ہے، ان کے لیے بخشش مانگو، دعا کرو میرے پیغمبر، نہیں امر نہیں ہے، لیس ھذا امر نہیں ہے، برابری بیان کرنے کی، صرف مانگو یا نہ مانگو برابری بیان کرنے کے لیے یہ انداز ہے۔ اللہ استغفار کا حکم نہیں دے رہا ان کے لیے استغفار کرو، خیال کرنا۔ لکھے مولانا ایک جملہ، نفاق ظاہر ہونے کے بعد منافقین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر استغفار کی درخواست کی، تو یہ ایت اتری۔ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرماتے مولانا اجمل، سنو تحفہ سنو، عجیب جملہ ارشاد فرماتے تھے شیخ پنجبیر، فرماتے تھے گنتی 10 پر ختم ہوتی ہے، 1 2 3 9 10، 10 کے بعد گنتی ختم ہے، پھر 11، بھائی 10 کے ساتھ 1 ملاؤ گے تو 11 بنے گا، 15، 10 کے ساتھ 5 ملاؤ گے تو 15 بنے گا، 20، بھائی 10 کے ساتھ 10 ملاؤ گے تو 20 بنے گا، گنتی 10 پر ختم ہے، آگے چلو گے 10 کے ساتھ تمہیں کچھ نہ کچھ ملانا پڑے گا، 30 ملاؤ 40 بن گیا، 10 کے ساتھ 40 ملاؤ 50 بن گیا، 10 کے ساتھ 2 ملاؤ 12 بن گیا، گنتی 10 پر ختم ہے۔ فرماتے تھے گنتی 10 پر ختم ہے اور ہفتے کے دن 7 ہیں، 7 کے بعد نئے دن شروع ہو جاتا ہے، پھر ہفتے سے شروع ہوا اگلے ہفتے پھر نیا، پھر دن 7 ہیں، گنتی 10 پر ختم ہے، ہفتے کے دن 7 ہیں، 10 اور 7 70، یہ مراد ہے 70 70 مرتن، گویا کہ سارا زمانہ استغفار کرو، جتنی بھی تعداد ہے گنتی کی اتنا استغفار کرو، جتنا زمانہ ہے اتنا استغفار کرو، میں اللہ پھر بھی نہیں بخشوں گا۔ ان تستغفر لهم 70 مرتن، سامنے جملہ لکھیں، حافظے تو نہیں ہے نا، فیس بک کھول کر دے، واٹس ایپ چیک کرتا یہاں سے لکھیں جی، زمانے کی انتہا 7 پر، گنتی کی انتہا 10 پر، گویا سارا زمانہ، ساری گنتی، جتنا بھی استغفار کرو لن یغفر اللہ لہم۔ ایک اور قول بھی ہے چھوٹا سا، 70 کا جو عدد ہے عرب کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، فارح المخلفون بمقعدہم، زجر پر تخلف، جو منافق پیچھے بیٹھے رہے تھے اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، خوش ہو گئے المخلفون، پیچھے چھوڑے ہوئے، پیچھے رہنے والا معنی نہیں کرنا، پیچھے چھوڑے ہوئے، نیچے لفظ لکھے بے قہر اللہ، اللہ کے قہر کی وجہ سے پیچھے چھوڑے ہوئے منافق خوش ہو گئے بے مقعدہم، اپنے بیٹھنے کے ساتھ، ہم تو بیٹھے مزے سے عیش کر رہے ہو، دیکھو مسلمان تبوک پر گئے ہیں، راستے میں تکلیفیں اٹھا رہے ہوں گے، ہم بڑے خوش ہیں جی، اور میں بھائی مانو اللہ نے اپنی ناراضگی کی وجہ سے تمہیں نہیں آنے دیا، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے ہوئے اپنے بیٹھنے کے ساتھ خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے، وَقَارِهُ، مرد نمبر 1، اور ناپسند سمجھا منافقوں نے ان یجاہدوا باموالہم، کہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، وقالوا، شکوہ اور کہا دوسروں کو، لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو تم تیز گرمی میں،
بڑا گرمی کا موسم ہے، تبوک نہ جاؤ، خود بھی نہیں جا رہے، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، کل جواب شکوہ فرما دیجئے جہنم کی آگ اشد و حرا، بہت مضبوط ہے، بڑی سخت ہے دروئے گرم ہونے کے، اور دنیا کی گرمی سے گھبرانے والوں جہنم کی آگ بہت گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کے سمجھتے ہوتے اس بات کو، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، ہنسیں گے کم اور روئیں گے بہت۔ کیا معنی کیا؟ ہنسیں گے کم اور روئیں گے بہت۔ نیچے لکھیں امر بمعنی مضارع، جلدی کریں، امر سیغہ تو امر کا ہے، فلیضحکوا ولیبکوا سیغہ امر کا ہے لیکن امر بمعنی مضارع ہے۔ فلیضحکوا ہنسیں گے بہت کم دنیا میں، قلیلاً کی نیچے لکھے دنیا میں، یہ منافق ہنسیں گے دنیا میں لیکن ولیبکوا کثیرا اور روئیں گے بہت نیچے لکھے آخرت میں۔ یہ بدلہ ان کاموں کا جو کمایا کرتے تھے، جو منافقت اور کفر کمایا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، معاملہ منافقین کے ساتھ اگر لٹائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک جماعت کی طرف ان میں سے، فَإِن رَجَعَكَ کے اوپر لفظ لکھے ہیں تبوک میں نہ آنے والے، تبوک میں نہ آنے والے، میرے محبوب جو تبوک میں نہیں آئے، اللہ کریم آپ کو لوٹائے ایک جماعت کی طرف ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، بس اجازت مانگے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے کی، حضرت اب تو ہم تبوک میں نہیں آئے، آئندہ ہمیں اجازت دے دو، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جی آگے آگے ہوں گے، لیفٹ رائٹ لیفٹ آگے آگے ہوں گے، حضرت ہمیں اجازت دو۔ فَقُلْ فرما دیجئے لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، ہرگز نہیں نکلو گے تم میرے ساتھ کبھی بھی، کسی جہاد پر نہیں آؤ گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، ہرگز نہیں لڑائی کرو گے میرے ساتھ مل کر کسی دین کے دشمن سے، اِنَّكُمْ کیوں تم نہیں نکلو گے، اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ وَالْمَرَّةِ، یقیناً تم راضی ہو گئے تھے ساتھ بیٹھنے کے پہلی بار، چونکہ پہلی بار بیٹھے راضی ہو گئے تھے، آئندہ نہیں نکلو گے، فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بس بیٹھے رہو تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ الخالفین کے نیچے لکھے بوجہ عذر، جو کسی مجبوری کی وجہ سے بیچارے نابینا ہیں، بیمار ہیں، ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، تم نہ ہو ہمارے ساتھ بے ایمان ہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا، نیچے لکھے معاملہ بالمنافقین بعد الموت۔ تین چار لفظ ہیں بالکل سامنے لکھے، اوپر نیچے نہیں لکھنے، مہربانی کرنا، سامنے لکھیں، آیت کے اوپر لکھیں، آپ کی مرضی۔ عبداللہ ابن ابی کے جنازہ پڑھانے کے بعد یہ آیت اتری، عبداللہ ابن ابی کے جنازہ پڑھانے کے بعد یہ آیت اتری، ولا، اب تو جنازہ پڑھا دیا، آپ جنازہ پڑھانے لگے نا، اور کیا کیا باتیں سناؤں، میری طرف دیکھیں، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو سورۃ المنافقون میں، مخلص تھا، والد فوت ہو گیا، آپ کے پاس ہے، حضرت اِنَّا بِی قَدْ مَاتَ، میرا ابا مر گیا ہے، پھر آپ تشریف لے چلیے، جنازہ پڑھائیے، چونکہ ابھی ممانعت تو آئی نہیں تھی، اور اپنی قمیض مبارک دیجئے کفن کے، لیکن وہ قمیض حضرت دینا جو جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اور صاحب کو کہیں میری طرف دیکھیں، اوپر والی نہیں دینا جیسے ہم بنیان پہنتے ہیں، نیچے والی جسم کے ساتھ لگی وہ دینی ہے، ہمیں یہ لے جاؤ، میں آ رہا ہوں، حدیث پاک میں آپ پہنچے، صفیں بنائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اور ہمارے استاد حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مفتی محمد صاحب سیدہ مجدو فرماتے تھے دور تفسیر میں کہ آپ نے لعاب اس کے جسم پر بھی لگایا، جنازہ صفیں بناؤ جی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، آپ کا دامن پکڑ لیا، کیف تصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق یا رسول اللہ، منافق کا جنازہ پڑھانے لگے، وہی نہیں ہے جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی،
بنو مستلق کے مقام سے واپسی پر لئن رجعنا الی المدینہ ہم نے پڑھا ہے، ہم ان سلیلوں کو نکالیں گے، یہ ہے وہ ہے، چند دن ہر موقع پر اس نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں۔ احد کے مقام پر 300 بندے لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کے حوصلے پاس ہوئی نہیں ہے، ہم لوگ بہت صبر۔ ایک جملہ کہتا ہوں، تحفہ ہے آپ کے لیے میری طرف سے، عمر صبر صبر، اللہ نے مجھے اللہ نے فرما دیا حضرت استغفر مولا 70 بار بخشش مانگو میں اللہ معاف نہیں کروں گا۔ عمر اللہ نے صاف صاف مجھے منع تو نہیں کیا نا، یہی کہا نا مانگو نہ مانگو نہیں بخشو، میں 70 سے زیادہ بار استغفار کر لوں گا۔ اب مولانا جو جملہ تحفہ دینا چاہتا ہوں خطباء کے لیے، بڑے واقعات ہیں اس جملے پر، آپ فٹ کریں، مطالعہ کریں نا، مطالعہ نہیں کرتے، کیسٹ سن کر جمعے پڑھاتے ہو، کیا کریں؟ وہ ہرنولی میں ہمارا بیان تھا، مولانا ہرنولی کتنا ہے، ہرنولی میں بیان تھا۔ اب وہ ہمارے میزبان جو ہیں اپنے مہربان، انہیں ایک اور خطیب کو بھی بلا لیا، اب پریشان ہو گئے میزبان، مجھے کہتے ہیں ختم نہیں کر رہا، اب ختم کرے، لوگ تنگ بیٹھے۔ میں نے کہا کیسٹ ختم نہیں ہو رہی، مجھے تو کیسٹ یاد کی تھی، کیسٹ ختم ہوتی تو وہ تو ہی ختم کرتا، اب لوگ تنگ ہو گئے بیچارے، کیسٹ تو ہے 1.5 گھنٹے کی، اس نے لفظ بلفظ یاد کی تھی، کیسٹ ختم نہیں ہو رہی تھی، اب کیا کریں؟ ہائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جملہ سنیں، 2 لفظ ہیں بس، سمیٹ رہا ہوں سارے قصے کو 2 لفظوں میں۔ حضرت عمر چاہتے تھے جنازہ نہ پڑھایا جائے، حضرت عمر مقام غیرت میں تھے، آمنہ کے لال مقام رحمت میں تھے۔ صبر، جنازہ پڑھایا، آیت نازل ہوگی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ ٹھیک ہے میرے محبوب، جنازہ تو پڑھا دیا، کفن تو دے دیا آپ نے، لعاب تو ڈال دیا، بیٹے نے جو منت کی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بیٹا مخلص تھا، اس قدر ماتھے کو رگڑا، آستی تیری پہ یار، مٹ گیا جو کچھ کے لکھا تھا میری تقدیر کا، جتنا چاہو کر ستم اپنا بنا کے تو مجھے، اب تو قیدی بن چکا ہوں زلف کی زنجیر کا، حضرت میں تو غلام ہوں نوکر ہوں، کرتا دے دیجئے، کرتا بھی دیا، آپ نے قمیص اپنی دی ہے، فرمایا نہیں بخشوں گا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نہ نماز پڑھنا کسی ایک پر ان میں سے جو مر جائے ابداً، کبھی بھی جنازہ نہ پڑھنا، نہ مردو ولا تقم علی قبرہ، نہ کھڑے ہونا میرے محبوب اس کی قبر پر۔ مولانا 2 باتوں سے منع کیا، جنازہ بھی نہیں پڑھنا، قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا۔ اگر جنازے کے بعد دعا ہوتی، یہ مروجہ جس کا جھگڑا چلا ہوا ہے، اگر یہ دعا ہوتی اللہ اس سے بھی منع کر دیتا۔ نہیں سمجھا جملہ آپ نے؟ انہم کفر، 2 سے منع کیا، جنازہ قبر پر کھڑا نہیں ہونا، جنازے کے بعد یہ دعا ہوتی جس کا جھگڑا چلا ہوا ہے مروجہ، اس سے بھی اللہ روک دیتا ہے جو نہیں۔ فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقین انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مر گئے وہم فاسقون، اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ ولا توجبک اموالہم، دفع شبہ، سامنے شبہ لکھیں جلدی کریں، ایسے مبغوزین، مبغوز بغض سے ایسے مبغوزین کو اتنی نعمتیں کیسے مل گئیں؟ جب اتنے مبغوز ہیں، اللہ اتنا ناراض ہے، جنازہ بھی ان کا نہیں پڑھنا، ان کو نعمتیں اتنی کیسے مل گئی ہیں؟ فرمایا ولا تعجبک، تخویف دنیاوی، نہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حیران کریں ان کے مال اور ان کی اولاد، انما یرید اللہ ثمر دنیاوی، یقیناً ارادہ کرتے اللہ کے عذاب دے ان کو، بہا، ان مالوں کے ساتھ اور اولادوں کے ساتھ۔ ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے نامیوں؟ اولاد اور مال کی طرف، دنیا کے اندر عذاب دے، وہ ثمر اخروی تذہبا، ان کی نکلے روحیں اس حال میں کہ یہ کافر ہوں، بس مال اور اولاد میں مست رہیں، غرق رہیں، ان کو آخرت بنانا یاد ہی نہ رہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، زجر ثانی، منافقوں کی ایک مستقل عادت تھی، آئیے سنیں وَإِذَا أُنزِلَتْ، اور جب کو اتاری جاتی کوئی سورت میں مضمون کیا ہوتا ہے؟ ان آمنو، یہ
کہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، نیچے لکھیں اخلاص سے ایمان لاؤ، جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر۔ استأذن اولو الطول منہم، مرض نمبر 1، اجازت مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقت والا، اولو الطول طاقت والا اجازت مانگتا ہے، جانے کی طاقت بھی ہے، اجازت مانگتے ان میں سے، اور قالو کہتے ہیں، یہ مضمون رخصت، ذرنانکم القائدین، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، حضرت مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دیں، مجھے ساتھ نہ لے جائیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، جو مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں، نابینا ہے، معذور ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ رسول بے غیرتی دیکھو ان کی، راضی ہو گئے ہیں بے ان یکونوا الخوالف، منافق راضی ہو گئے ہیں کہ ہو وہ ملخالف، بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ، رنا نال باہن دے شوقین، یہ سے بے گل سمجھ نہیں، مال خوالف، خالفہ کی جمع عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کی شوقین ہے، ان سے گپ شپ لگائیں گے، سڑاوت کے بڑا کپڑے گھن نہیں، میں کو دکھا تو صحیح تے کیرے کپڑے سیدھی پائیں، فہم فبین یکونوا مال خوالف، خوش ہو گئے منافق، کیوں لالا میں ٹھیک نہیں آتا، رانی میں پوچھا ہاں نہ کر، یہ خدایا دسو گئی بین یکونوا مال خوالف، کیری مارکیٹ جو گھن نہیں، اچھا وہ فرانے پلا ہاتھ کپڑے میرے اچھا تک پسند ہے نا بات کہ ہاں ٹھیک ہے، رضوب یکونوا مال خوالف، منافق خوش ہو گئے ہیں کہ وہ ہو جائیں مال خوالف، خانہ نشین عورتوں کے ساتھ، بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ، رنا نال پانا چاندن، عورتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس پر خوش ہیں، گپا مرسات چس چسا، وَطُبِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مور لگا دی گئی ان کے دلوں پر، إِلَّا قَبَلْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس وہ نہیں سمجھتے غیرت اور بغیرتی کو، غیرت اور بغیرتی کو نہیں سمجھتے، ایک جملہ، دوسرا جملہ لا یفقہون، جہاد کے دینی اور دنیاوی فوائد کتنے ہیں اس کو بھی نہیں سمجھتے، جہاد کے دینی اور دنیاوی فوائد ان کو بھی نہیں سمجھتے، لیکن الرسول بشارت، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، وہ تو جہاد کرتے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، سمرہ اولئک، سمرہ نمبر 1 یہی لوگ ہیں، ان کے لیے الخیرات تمام خوبیاں ہیں، خیرات یہاں مراد خوبیاں، نمبر 2 سمرہ یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، عبد اللہ جنات، عبد اللہ لہم جنات، بیان خیرات، کون سی خوبیاں ان کے لیے، یہ خوبیاں بیان خیرات، تیار کی اللہ نے ان کے لیے باغات، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی، ہونا جملہ سنیں، عبد اللہ لہم جنات، اشارہ ہے صحابہ کے خاتمہ علی الایمان کا، اشارہ ہے، اگر صحابہ کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونا ہوتا اللہ کبھی بھی جنات کی خوشخبریاں نہ سناتا، وَجَعَلْ مُعَذِّرُونَ، سامنے لکھے جی مولانا، بہانہ بنانے والے 2 قسم، نمبر 1 جانے سے پہلے، نمبر 2 واپسی کے بعد، بس یہ 2 قسم کے منافق تھے، کچھ نے تو تبوک پر جانے سے پہلے آ کر بہانے بنائے، حضرت رات یاد ہے بھول گیا، بلکہ کل ہم نے پڑھا تھا، رات پڑھا تھا رات، جب ابن قید نے کہا حضرت روم کی عورتوں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکوں گا، میں بڑا کچا آدمی ہوں، مہربانی کرے مجھے اجازت، میں نہیں آتا، چلو نہ یا کوئی ماننا، کئی تو تھے جنہوں نے جانے سے پہلے بہانے بنائے، کئی وہ تھے جو واپسی پر آ گئے، حضور آ گئے نا تبوک سے واپس، حضرت کیوں نہیں آئے، مجبوری تھی جی، جان معذرون، اب آپ نے کلم ہاتھ میں رکھنے ہیں، جان معذرون، معذرون پر لکھیں قبل
از روانگی، یہ کون منافق تھے بہانے بنانے والے؟ قبل از روانگی زجر منافقین پر ایک قسم نمبر 1 آ گئے معذرون بہانے باز. شاہ صاحب نے منع کیا معذرون بہانے باز، آ گئے بہانے بنانے والے. کب آئے؟ آپ بتاتے نہیں مولانا کب آئے؟ روانگی سے پہلے من العرب دیہاتیوں میں سے روانگی سے پہلے آ گئے لیوزن لہم تاکہ اجازت دی جائے واسطے ان کے. حضرت ہم گھر بیٹھنا چاہتے ہیں جی مجبوری ہے جی. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ قسم نمبر 2 یہ پہلی قسم تھی جو اجازت مانگنے تو آئے بہانہ بنانے تو آئے. اور نمبر 2 قسم وقعد الذین اور بیٹھے رہے وہ لوگ کذبوا اللہ ورسولہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ سے اس کے رسول سے، ایمان ظاہر کرنے میں جھوٹ بولا تھا. کچھ تو وہ تھے بے ایمان جو گھروں میں بیٹھے رہے بہانہ بنانے کے لیے بھی نہیں آئے. یہ 2 قسمیں ہو گئیں. سیصیب الذین کفروا منہم سمرا ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا مرتے دم تک. منہم ان میں سے جنہوں نے مرتے دم تک کفر کیا. منہم ان میں سے. ان میں سے کیوں کہا مولانا؟ اس پر غور کریں. کافر تو سارے تھے. اللہ کو کہنا چاہیے تھا ان قریب پہنچے گا کافروں کو عذاب دردناک. منہم ان منافقوں میں سے جو کافر ہیں وہ تو سارے کافر تھے. ان میں سے جو کافر ہیں ان کو پہنچے. ان میں سے منہم کیوں کہا سامنے لکھے تاکہ تائب نکل جائے. تاکہ تائب توبہ کرنے والا نکل جائے. کچھ نے تو توبہ بھی کر لی تھی اخلاص کے ساتھ. لیس علی الضعفاء اس کے نیچے عنوان لکھیں جی بیان عذر صحیح. جن کا صحیح عذر تھا ان کا ذکر شروع کر دیا. یہ منافق تو بےمان تھے بہانے بناتے تھے. صحیح عذر والے بھی بندے تو تھے نا. لیس علی الضعفاء نہیں کمزوروں پر ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر ولا علی الذین نہ ان لوگوں پر لا یجدون ما ينفقون جو نہیں پاتے اتنا مال ما کمانا اتنا مال ينفقون جو خرچ کر سکیں جہاد میں. اب 2 باتیں ہیں. ایک جسمانی تکلیف اور دوسرا مالی تکلیف. ایک جسمانی مجبوری الضعفاء نہیں کمزوروں پر. آگے لگا رہے حرج کوئی تنگی جو کمزور ہیں بوڑھے ہیں بالکل ضعیف ہے ان پر بھی حرج کوئی تنگی نہیں ہے. ولا علی المرضى اور جو مریض بیمار ہیں ان پر کوئی تنگی نہیں ہے. اور نمبر 2 ولا علی الذین نہ ان لوگوں پر لا یجدون جو نہیں پاتے ما اتنا مال جو خرچ کر سکے. تبوک پر جانے کے لیے مالی طاقت نہیں ہے. کچھ وہ تھے جن کی جسمانی طاقت نہیں تھی بوڑھے ہیں مریض ہیں. کچھ وہ جن کی مالی طاقت نہیں تھی. دونوں کا ذکر حرج ان پر کوئی تنگی نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے اذا نصحوا للہ پہلی شرط جب خیر خواہی کریں وہ اللہ کی. مریض ہے بیمار ہے مالی طاقت نہیں ہے شرط یہ اللہ کا خیر خواہ ہونا چاہیے. دوسری شرط ورسول ہی اللہ کے رسول کی بھی خیر خواہی کرے. اللہ کی توحید والا مسئلہ بیان کرے نبی کی سنت کے پیچھے چلیں. یہ نبیاں جہاد میں کوئی حرج نہیں ہے. ما علی المحسنین من سبیل نہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں پر کوئی عتاب. سبیل کوئی عتاب کوئی ناراضگی. گناہ ہونا تو دور کی بات ہے تنگی ہونا تو دور کی بات ہے. ان پر ناراضگی بھی کوئی نہیں ہے. علماء کرام غور کرے ہونا یوں چاہیے تھا اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علیہم من سبیل. علماء نے نحویوں نے غور ہی نہیں کیا. ہدایت الناب شرح بیت غور ہی نہیں کیا. جامی کافیہ ما علیہم من سبیل نہیں ان پر کوئی تعاو کوئی. علی المحسنین اس میں ظاہر کیوں لے آئے مولانا؟ اشکال اس میں ظاہر کیوں لے آئے تاکہ ان کے دل کے اخلاص کا اظہار ہو جائے. ان کے دل کے اخلاص کا اظہار ہوئے ہیں مخلص
نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ کا اور جملہ سنیں، لکھیں حاشیے پر، شہر میں رہ کر فتنہ فساد برپا نہ کریں، شہر میں رہ کر فتنہ فساد برپا نہ کریں، اور مجاہدین کے متعلق جھوٹی خبریں نہ اڑائیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ تخصیص بعد التعمیم، پہلے تو عام ذکر کیا نا، جسمانی تکلیف ہے نہ آئے، مالی مجبوری ہے نہ آئے، کوئی تنگی نہیں، اب خاص چند بندوں کا ذکر، وَلَا عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اِذَا مَا أَتَوْكَ جب وہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیوں آتے ہیں؟ لِتَحْمِلَهُمْ تاکہ آپ سوار کریں ان کو۔ کچھ بندے آ گئے حضرت مخلص تھے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے 699 کلومیٹر تبوک، آپ سواری تو ہمیں دیں۔ قل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں پاتا میں ما وہ سواری، ما وہ سواری احملکم علیہ کہ تم کو سوار کروں اس پر۔ آپ نے فرمایا معذرت ہے، مجبوری ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، تمہیں اونٹ کیسے دوں، گھوڑا کیسے دوں؟ تولوا وہ واپس پھر جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا اور آنکھیں ان کی بہتی ہیں من الدم آنسو سے، حَزَنًا بوجہ غم کے، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ یجد ما ینفقون، یہ سبب حزن، کیوں غم ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ نہیں پاتے ما ینفقون، اتنا مال کہ وہ خرچ کر سکیں، چونکہ مال نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، غمگین ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ انما السبیل پکی بات ہے، زجر عتاب ناراضگی ان لوگوں پر ہے، یستاذنون کا وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں گھر بیٹھنے کی، اور مغنیہ حالانکہ ہیں وہ مالدار، مالدار ہیں، پھر بھی کہتے ہم جی نہ آئیں، ان پر عتاب ہے، ان پر ناراضگی ہے۔ رضوبِ یکونوا مال خوالف، یہ تکرار تاکید کے لیے، یہ خوش ہو گئے منافق بئی طور کہ ہوں وہ مال خوالف، گھر بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ، یہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ ہوں وہ گھر بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ، رنا نال بہ کے گپا مرے نروان، وَطَبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ کے مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر۔ یا تو یہ رسول تکرار کے لیے آیا ہے، یا دوسرا قول پہلا رسول عام تھا، یہ خاص تبوک کے بارے میں ہے۔ وَطَبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پس وہ نہیں جانتے گناہ اور ثواب۔ وضو کر لیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔